یا ایھا الذین آمنو، اب یہ اگلی آیات جو ہے نا ایک خاص وصیت کے حوالے سے چیز آ رہی ہے، اور اس حوالے سے تو یہ آیات کو منسوخ سمجھیں کہ وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وراثت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصہ رکھ دیا ہے ورثاء کا. اس میں میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. سورۃ النساء کا جو دوسرا رکوع آیا تھا نا، وراثت کیا ہوتی ہے، ہبہ کیا ہوتا ہے، اور وصیت کیا ہوتی ہے. البتہ اس کانٹیکسٹ میں اگر لیں کہ وصیت کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور وہ 1/3 مال جو بخاری مسلم میں ہے کہ 1/3 مال کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، اور وہ فلاں وہ ایسا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے جس کو آٹومیٹیکلی وراثت میں حصہ ملنا ہے ادر دین وارث. وہ ابو داؤد میں، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے وارث کا حصہ قرآن میں رکھ دیا. اب کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کرے گا، اور وہ کر بھی دے تو اسے ملنی نہیں ہے. وصیت کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں ملے گی کیونکہ وہ وارث ہے، اور پاکستان کا قانون بھی وراثت کا اسلامی ہے، اسی کے مطابق اسے ملے گا. لیکن اس میں ایک یہ شک مسئلہ بڑا خراب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پوری جائیداد کسی ایک کو بھی لکھ کے دے کے چلے جائیں نا تو وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ ہمارا عدالتی نظام نہیں، فقہ حنفی ہے. فقہ حنفی کے تحت اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی سارا مال کسی کو دے جائے، اس کی اولاد پھر بعد میں ذلیل ہوتی رہے بے شک. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال نہیں دے سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا. اگر حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے بیمار ہوں کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا، اور وہ یہ یقین کر لیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور بابے یہ کہیں کہ جی ہوتے پہلے دس دن سے بابے نے شاہی کوئی نہیں، تو نبی علیہ السلام آئے میری عیادت کے لیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک بچی ہے، میں نے ارادہ کیا میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا 2/3 مال. نہیں اجازت دی. کہا آدھا مال، آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ دوں، آدھا. آپ نے اجازت نہیں دی. پھر کہا 1/3 مال. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ بھی میں تمہیں مشکل سے اجازت دیتا ہوں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے مرو. یہ ہے کتابوں کا دین جو بخاری مسلم میں ہے. اور یہاں مولوی ایسا پٹو ڈالتا ہے، دیکھتا ہے جس کے بچے ذرا سے نافرمان ہے نا اس کو پٹو ڈالتا ہے کہ تواڈے بچے نے پتہ نہیں کہ بعد کے کرنا ہے، تسی مدرسے میں لکھ دو. تو مدرسے کو لکھ کے کون سا دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ جائیں مدرسوں کے بچوں کا حال دیکھیں، اور ان کے علماء کی گاڑیاں دیکھیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، اور جن بچوں کے نام پہ یہ کھا رہے ہیں ان کے کپڑے چیک کریں، ان کے صابن چیک کریں، ان کے کھانے دیکھیں. کھا رہے ان کے نام کا ہے، لگا رہے اپنے اوپر. وہ پٹو ڈال لیتے ہیں اس طریقے سے. جائیں گے میت کے اوپر، او جی تواڈے ابا جی آخری وقت کہندے سن میں مسجد نو لکھ دینا. وہ بچہ بھی پھر کہندا جی ہن کی کریے، لکھنا ہی پینا ہے، کچھ نہ کچھ تو مینوں دھیان نہ ہوں جان چھڑاواں. ایسی ایسی چلاکیاں کرتے ہیں اور جھوٹ بول کے کرتے ہیں. ہمیں خود ایک عالم دین نے فون کر کے کہا اور رو رہا تھا، کہتا جی اب میں علاقے کا بھی نام نہیں بتاتا، پاکستان میں ہی ہے، کہتا ہمارے محلے میں ایک جوان ڈیتھ ہوئی تو اس کے ماں باپ کو صبر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے جھوٹا خواب بیان کیا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ بھی بخش دیا گیا، اس کے ماں باپ بھی بخش دیے گئے. تو کہتا ہے میں نے ان کو جا کے سنایا، اس دن سے وہ خاموش ہوئے. ظاہر ہے جنرل کا ٹکٹ ان کو مل گیا، اور کہتا ہے یہ میں نے جھوٹا خواب گھڑا ہے، اب مجھے شرمندگی ہے، اب میں کیا کروں. ٹھیڑتے کھیڑ عام خواب کے بارے میں بخاری مسلم میں اتنی وعیدیں ہیں کہ جھوٹا کوئی بیان کرے. نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ لوگ کر جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے 1/3 مال سے زیادہ، یعنی آپ نے 2/3 مال چھوڑ کے مرنا ہے. تو وہ جو 1/3 مال اگر کسی نے وصیت کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. شہادت جو ہے آپس میں تمہاری گواہی جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. حین الوصیہ، وصیت کرتے وقت. الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ وصیت کرتے ہیں، خود تو مر رہے تو ظاہر ہے گواہ تو بنائے گا نا، تو 2 عادل تم میں سے ہوں. او آخران من غیرکم، اگر 2 عادل نہیں ملتے ہیں تو یعنی کوئی مسلمان یا قریبی لوگ نہیں ملتے تو غیر مسلموں سے بھی کوئی ہو جائیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو. سفر میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کوئی ملے،
آپ کے ساتھ سفر کرنے والے رشتہ دار نہیں، دوست ہیں، یا ان کو کر لو، یا کوئی اور جس پہ آپ کو اعتبار ہے، تو اس صورت میں ان کو گواہ کر لو۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، اور مصیبت آ جائے موت کی۔ اب یہ مصیبت، یہ ماسی مصیبتیں پنجابی والی نہیں ہے، یہ عربی والی مصیبت ہے۔ عربی میں یعنی ایک موت کی تکلیف، موت کا وقت یا حادثہ۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، روک لو ان گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد، یعنی مسجد میں اوپن گیدرنگ میں آ کے وہ بتائیں کہ یہ جب بندہ مرنے لگا تھا ہم مسجد میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دینے لگے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی تھی۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد کیوں آنا جی، قرآن سے کیوں ہاتھ رکھنا جی، قرآن اس واسطے نازل ہوا ہے۔ میرے بھائی قرآن جس لیے نازل ہوا وہ تو آپ خود بھی کو نہیں کر رہے اس پہ عمل، لیکن قرآن پہ اوتھ لینا جب ضرورت پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، قرآن کی کوئی توہین نہیں اس میں۔ تو وہ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، اگر تمہیں شک پڑ جاتا ہے ان کے الفاظ سے کہ وہ پھر اس پہ قسم کھائیں کہ ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی مال، یعنی اس کے عوض ہم کوئی مال نہیں وصول کریں گے کہ وہ جھوٹی گواہی دے کے کسی کے حق میں کہ جی مرتے وقت انہوں نے کیا سی فلاں نو دینا ہے میرا مال، اور اس فلاں سے کہ تیرے لیے لکھا تو نہیں لیکن آدھا تیرا آدھا ہمارا، تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کو نوازنے کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً، اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت کو، شہادت اللہ، اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ یہ قسم کے وہ الفاظ ہوں گے کہ نہ تو ہم نے اس کے عوض کوئی معاوضہ قبول کیا ہے، اور چاہے ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے ہم دیں گے، اور ہم کوئی اللہ کے سامنے اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں، ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔